انا کا دیوتا، ناول بائی عزیر ذہان۔ اگر کبھی میری جان آخری سانس پہ اٹکی ہو، میں بابا کو فون کروں، وہ میری کال نہ اٹھائیں، ماما کا نمبر بزی جا رہا ہو، پھر میں تمہیں کال کروں اور سوچوں کہ تم وقت پر پہنچ جاؤ گے، تم سب سنبھال لو گے، مگر تب لمبی سانس کھینچ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کی آواز میں نمی کا تاثر تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کون اس کا اپنا ہے، کون اس کے لیے جوخم اٹھائے گا، کیا وہ اٹھائے گا تو ہاں، وہ کھلے عام اپنے دشمنوں کو للکارے گا، وہ ہر کسی سے بھڑ جائے گا، کیونکہ وہ بزدل نہیں تھا، اسے وعدہ چاہیے تھا، اسے عہد لینا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا شجاعت عالمگیر عہد کا کتنا پکا ہے۔ اس نے گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے سر سے سر جوڑ لیا۔ ہم سب تیرے لیے جان کی بازی بھی لگانے کو تیار ہیں، یہ رشتہ کوئی کچے دھاگوں سا نہیں ہے جو اتنی آسانی سے ٹوٹ جائے گا۔ وہ آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے نگاہیں چرا گیا، کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ شجاع نے زمین پر گرا فون اٹھایا اور باریچوں کو بلایا۔ وہ اس وقت سوچ رہا تھا کہ جمشید کو کہاں چونٹ پہنچانی ہے، کیونکہ اس کا غصہ بتدریج ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس نے گولی مارنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ جذباتی قسم کا انسان نہیں تھا، مگر امان کی جان اس کے لیے ہر شے سے قیمتی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار خوفزدہ ہو گیا تھا، ویسے ہی وہ اس کے ساتھ جذباتوں کی گیم کھیلنا چاہتا تھا، جمشید کو جذبات کی موت مارنا چاہتا تھا۔ اگر میرا ایسا چہرہ دیکھ کر میری 199 گرل فرینڈ روتی ہوئی یہاں پہنچ گئیں تو انہیں کون سنبھالے گا؟ وہ اب غمناک نگاہوں سے فون کے کیمرے میں اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں سنبھال لوں گا۔ شجاع نے افسوس سے سر جھٹکا۔ تو رہنے دے بھائی، سنبھالنے کا مطلب ہر بار ٹپکانا نہیں ہوتا۔ یہ کلیاں تجھ جیسے وحشی آدمی کو دیکھ کر ہی مرجھا جاتی ہیں، انہیں تو مجھ جیسے شخص کی ضرورت ہے جو نرمی سے، پیار سے، محبت سے انہیں سنبھالے۔ وہ اپنی روش پر لوٹ چکا تھا۔ آنکھ دباتے ہوئے شجاع کا سباٹ چہرہ دیکھا، جو ہنکارا بھرتے ہوئے کہنے لگا، دل لگی اور محبت میں فرق ہوتا ہے چھچھورے انسان، کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں دل سے کی جاتی ہیں۔ اس نے فلسفہ جھاڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ بکو مت، باریچو، لے کر جاؤ اس کو، اس کی دوا دارو کا انتظام کرو۔ باریچو کو آتے دیکھ کر وہ تپے ہوئے تاثراتوں کے ساتھ کہنے لگا۔ اس کی مسلسل بک بک کرنے والی عادت سے شجاع کی سوچ میں خلل پڑ رہا تھا۔ دوا کو رہنے دو، دارو کا انتظام کر دو، کافی ہے۔ کیا کہتے ہو باریچو؟ وہ باریچو کے کاندھے سے جھولتا ہوا بولا، جو اسے سہارا دے کر باہر کھڑی گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ اگر اس نے شراب کو ہاتھ لگایا تو آج تمہارا آخری دن ہوگا باریچو۔ شجاعت نے تنبیہ کی۔ اس کا انداز بے لچک تھا۔ تم اس خبیث کی مت سنو، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرے ساتھ اب مجھے اپنا غم غلط کرنے کے لیے ایک اچھا سا برانڈ پینا ہے باریچو۔ اس کی آواز دھیرے دھیرے مدھم ہوتی گئی۔ شجاعت عالمگیر کی نظریں زمین کی اس جگہ پر ساخت ہو چکی تھیں جہاں سے امان اٹھ کر گیا تھا۔ وہاں ایک تصویر گری ہوئی تھی۔ ایلف، اس کے لب شاکی انداز میں ہلے، اس قدر حسن، جیسے کائنات کا سارا حسن اس کی نیلگوں آنکھوں کے اندر سمٹ گیا ہو۔ وہ مبہوت سی ہو کر، آنکھوں، اس کی نیلی شرٹ اور آنکھوں کے رنگ میں زیادہ امتزاج نہ تھا۔ وہ بھول چکی تھی یہاں کیوں آئی ہے۔ سبزیوں کے شوں شونک نے اس کی حواسوں کو جھنجھوڑا تو وہ خوابناک لمحے سے باہر آئی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر فائلیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ شخص سبزیاں چاپ کر کے پین میں ڈال رہا تھا۔ گاہے بگاہے ایک نگاہ لیپ ٹاپ پر بھی ڈال دیتا۔ پچھلے تقریباً 5 منٹ سے وہ کھڑکی کے قریب کھڑی شش و پنج میں مبتلا تھی۔ بالآخر اس نے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ خودکشی کرنے آئی تھی اور اسے اپنے فیصلے سے کسی طور بھی پیچھے نہیں ہٹنا تھا۔ ارادے مضبوط کر لیے تھے۔ مجھے تمہاری پسٹل چاہیے۔ پورا ماسکو چھوڑ کر تم میرے پاس آئی ہو جیسے کوئی میں ویپن ڈیلر ہوں۔ تہران نے گہری چوٹ کی اس کی موجودگی پر حیران نہیں ہوا تھا۔ دیو کامت دیوتا نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ ایسا دوسری بار ہوا تھا۔ زلف کو ہتک محسوس ہوئی تھی، مگر شاید وہ ایسا ہی تھا۔ بے نیازی اس پر سوٹ کرتی تھی۔ پورے ماسکو میں کسی کو جانتی نہیں، صرف تمہیں جانتی ہوں، کیونکہ تم نے 2 بار میری جان بچائی تھی، اس لیے۔ پہلی بار میری نادانی تھی، اور دوسری بار بھی۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا اور بات بدل دی۔ زلف کے چہرے پر مایوسی کا ہلکا سا عنصر تھا۔ ابھی تو اسے تیسری بار کا علم نہیں ہوا تھا۔ تصویروں والی بات کا، مجھے تمہاری پسٹل چاہیے، پلیز منع مت کرنا، آخری بار مدد کر دو، اسمرتا سے لہجے میں وہ بولی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ پڑی ہوئی تھیں۔ تمانچہ رسید رخسار پر نشانات چھپے ہوئے تھے۔ آج اس نے میک اپ سے کور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی چشمہ لگایا تھا۔ وہ تھک چکی تھی یہ سب کرتے کرتے۔ اس بار کسے مارنے کا ارادہ ہے؟ اس نے مصروفیت سے بھرپور انداز سے پوچھا۔ خود کو، میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں، بس بہت ہو گیا، مجھے اب زندہ نہیں رہنا۔ بلوری نین پانیوں میں رقص کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ ابھی رو دے گی۔ یہ آئیڈیا تمہیں پہلے کیوں نہیں آیا؟ بے مرفتی کی انتہا تھی۔ وہ کیوں توقع کر رہی تھی کہ دیس کے مرنے سے فرق پڑے؟
جبکہ اس کے مرنے سے تو اس کے اپنوں کو بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ آئیڈیا تو بہت بار آیا مگر ہمت نہیں ہوئی۔ وہ روحان سی ہو کر وجود ناتواں کو گھسیٹتی ہوئی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اب کیسے ہمت ہو گئی؟ وہ کتنے پرسکون اور اطمینان انداز میں اس کا انٹرویو لے رہا تھا۔ اس سے اب رونا آنے لگا، آنسوں کا پھندا سا حلق میں لگ گیا۔ کیونکہ میں تھک گئی ہوں، میں اور زخم برداشت نہیں کر سکتی، میں مرنا چاہتی ہوں۔ وہ ٹھہر کر پلٹا، ضبط کے مارے اس کا چہرہ لال پڑ گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے سر پیچھے کی طرف دیوار پر ٹکائے، شکستہ بکھری بکھری سی لگ رہی تھی۔ اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے اور وہاں سے چلا گیا۔ جب زلف نے آنکھیں کھولیں تو وہ پسٹل کاؤنٹر پر رکھتا ہوا بولا، ڈیتھ نوٹ لکھ کر جانا۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتی کاؤنٹر کے قریب رکی۔ اگر میں مر جاؤں تو تم مجھے کہیں دفن کر دینا۔ اگر کوئی پوچھے تو کسی کو کچھ مت بتانا۔ اس نے بھیگتی آواز دردناک سسکی پر ٹھہر گئی۔ اس نے نوٹ بک اور پین دور کھسکا دیا۔ وہ اب فرائی پین کا ڈھکن بند کرتے ہوئے اس کی طرف مکمل متوجہ ہوا۔ تم ڈیتھ نوٹ نہیں لکھو گی؟ تہران کے قدم اس کی جانب اٹھے۔ میرے مرنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس دنیا کا یہی اصول ہے۔ زلف کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں، حتیٰ کہ تمہارے بہت قریبی بھی 4 دن سوگ منائیں گے، پھر سب نارمل ہو جائے گا۔ اس کا لہجہ نرمی اور شائستگی سے بھرپور تھا۔ انسان کہاں تک برداشت کر سکتا ہے؟ آخری سانس تک۔ مجھ میں آخری سانس تک برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، اس نے چیخ کر کہا، فیصلہ کن لہجے میں پسٹل اٹھا لی۔ وہ افسوس بھری نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں خطرناک حد تک لال پڑ گئی تھی، ان میں موت کا جنون سوار تھا۔ بس تھوڑا درد اور پھر زندگی کے تمام دردوں اور دکھوں سے چھٹکارا مل جاتا۔ اذیت سے سوچتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں اس نے۔ ایک آخری بار ہمت کی اور ٹریگر دبا دیا۔ چند لمحے سکوت کی نظر ہو گئے۔ بھیجی ہوئی پلکیں اٹھائیں تو وہ شخص یکٹک انہی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا، بنا پلکیں جھپکائے۔ اس کے بدن میں شرارے دوڑ گئے۔ یہ کیا مذاق تھا؟ کیا کھیل کھیل رہے ہو تم میرے ساتھ؟ زور سے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے وہ چلانے لگی۔ مجسم دیوتا پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے مٹھی کھول کر اس کے سامنے کر دی۔ گولی اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہارے ہوئے انداز میں بولی، تم جانتے بھی ہو میں نے یہ ہمت کیسے جٹائی تھی؟ ایک پوری رات، ایک دن مسلسل لگاتار سوچنے کے بعد میں نے حرام موت مرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تم میرے درد کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، تم میری زندگی جینے کا تصور بھی کر سکتے؟ اگر میری جگہ ہوتے کب کے مر چکے ہوتے تم نے میری ساری محنت برباد کر دی۔ وہ روتے بلکتے ہوئے اسے چلا چلا کر کہہ رہی تھی، جیسے کہ وہ اس کا مجرم ہو۔ وہ چپ چاپ سا سن رہا تھا۔ اس کی نظر اس افسرا جیسے پیکر سے ہوتی ہوئی اس کے صاف شفاف گردن پر نیل کے نشانوں پر گئی، پھر ذرا چہرے کی طرف اٹھی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، دیکھتا ہی جا رہا تھا، پھر جھک کر نرمی سے اس کی کونی تھامی۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے جا رہے ہو؟ زلف کے جذباتوں کو اتنی ٹھیس پہنچی تھی اس کی حرکت سے کہ اس کے لہجے میں کرواہٹ گھل گئی تھی۔ لگتا تھا وہ اب کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکے گی۔ وہ اسے صوفے پر بٹھا کر پانی کا گلاس تھمانے لگا۔ اس نے تلخی سے رخ موڑ لیا۔ وہ خاموشی سے ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا۔ واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں آئنمنٹ تھی۔ اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھ گیا، گھٹنوں پر کوہنیاں رکھ کر جھکا تو خود بخود اس کے قریب آ گیا۔ وہ پہلی بار اسے اتنا قریب سے دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، خوشگوار طریقے سے گزاری بھی جا سکتی ہے۔ زندگی کو سزا تمہارے اپنوں نے بنایا ہے، تم ان کے حصے کی سزا زندگی کو مت دو، ورنہ نقصان کی صورت میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ جانتی ہو جان دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے۔ اگر جان لینا یا دینا ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو آدھی غمزدہ دنیا تمہاری طرح خودکشی کر چکی ہوتی۔ اس لیے یہ حق صرف اور صرف اس ہستی کے پاس محفوظ ہے۔ تم بنا سوچے سمجھے بغیر اپنی مشکلوں سے لڑے اپنی جان نہیں لے سکتی، زندگی کو ختم نہیں کر سکتی۔ تب تک لڑو جب تک حوصلہ نہ ہار جاؤ۔ جس دن تمہیں لگے گا تم ہار گئی ہو، اب کوئی راہ تمہارے اختیار میں باقی نہیں رہی، اس دن اوپر والے سے فریاد کرنا، یا تو وہ تمہاری ساری مشکلیں آسان کر دے گا یا تمہاری جان لے لے گا، کیونکہ وہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا کہ انسان سہ سکے۔ اس کا ہر عضو سماعت بنا ہوا تھا۔ وہ اس کو دیکھے گئی، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے ہولے سے آئنمنٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ کر انگلیاں بند کر کے اٹھ گیا۔ اس نے ایک آدھ ضروری میل سینڈ کر کے لیپ ٹاپ بند کر کے چارج پر لگا دیا۔ واپس آیا تو وہ ہنوز جوں کی توں بیٹھی تھی، ٹیوب تڑوڑ مڑوڑ کر ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ سوچوں کے بھنور میں الجھی ہوئی وہاں ہو کر بھی وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر ٹیوب اٹھائی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ درد کچھ لمحے کے لیے فراموش کر گئی تھی۔ آئنمنٹ سے پھر سے سلگ اٹھے۔ اس نے جھرجھری سی لی، مارے ضبط کے لب بری طرح سے کچل ڈالے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا اس شخص نے پھر تمہارے ساتھ کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی؟
غیر متوقع سوال پر وہ بری طرح بوکھلاہٹ کا شکار ہونے لگی۔ لرزہ پلکیں کبھی اٹھتی، کبھی گرتی، کبھی وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ وہ بے وقوف نہیں تھا، سب سمجھ رہا تھا۔ کوئی پرابلم ہے؟ وہ مشکل میں پڑ گئی تھی۔ نہیں نہیں، میں گر گئی تھی، یہ زخم تب آئے تھے۔ گر گئی تھی؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ اس نے نگاہ چراتے ہوئے سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود سے معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتا اور سراسر شرمندگی اس کا مقدر بنتی کہ وہ اپنے باپ سے پٹتی رہی ہے بے بات بے وجہ، وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے چلنا چاہیے۔ رکو۔ وہ جاتے جاتے رک گئی، حیران بھی تھی۔ کیا دیوتا نے انا قربان کر دی تھی اس کے لیے؟ اس نے پین کا ڈھکن دانتوں کے بیچ دبا کر کھینچا، اس کی کلائی پکڑی اور نمبر گھسیٹ دیا۔ وہ گہری نگاہوں سے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اگر تمہیں کبھی کوئی ہاتھ لگائے تو بلا جھجک مجھے فون کر دینا۔ وہ کہہ رہا تھا، تحران پیاشا کہہ رہا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی اداس آنکھیں چمک اٹھیں ایک دم۔ تم کیا کرو گے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہڈیاں توڑ دوں گا، تحران نے سوچا، مگر مجھے ٹھیک لگے گا کہہ کر وہ پلٹ گیا، حتیٰ کہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ وہ وہیں کھڑی اس جگہ کو گھورتی جا رہی تھی، ایک انوکھا سا احساس اس کے وجود سے لپٹ گیا۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے، وہ سب کچھ بھول گئی، اپنا دکھ، اپنا درد، جمی سے اپنی شادی، سب کچھ۔ پانی کے بغیر مچھلیاں تڑپ رہی تھیں، ایک وجود ناتواں فرش پر زخموں سے چوٹ پڑا تھا۔ تماشائی معنی خیز مسکراہٹ سجائے خاموش کھڑے تھے، وہ کب سے ایک ہی پوزیشن میں کھڑی افسردہ اور نمناک نظروں سے کینوس کو دیکھنے لگی۔ رنگوں سے لبریز ہاتھ میں ہوا میں مولک ہو کر رہ گیا تھا۔ کینوس اس کا دوست تھا، اس کا ہمراز تھا، ہمذات تھا۔ اپنا درد اس پر اتارتی جاتی، کینوس اس کے درد کو چپ چاپ اپنے سینے میں سمو لیتا تھا۔ وہ چکراتے سر کو تھامے وہیں اسٹینڈ پر بیٹھ گئی۔ جسمانی ہی نہیں، قلبی تکلیف کا شکار تھی وہ۔ اس وقت خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ آج رات اس کی منگنی تھی۔ اسے اس شیطانی صفت کے مالک جمشید سے نفرت تھی، اسے گھن آتی تھی اس کی نظروں سے، اس کے وجود سے۔ اب تو اس کا دل بھی رضامند نہیں تھا، الگ ہی گنگا رہا تھا، انوکھے انداز میں کسی کے لیے دھڑک رہا تھا۔ اس کے دل میں جو پہاڑ سا درد تھا، تحران پاشا ہی تو تھا، جس سے اس نے کچھ بھی پوشیدہ نہیں رکھا تھا، اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا۔ وہ کئی سالوں بعد آج حقیقی طور پر ایک ہمدرد ساتھی مل جانے پر خوش تھی۔ اسے درد بانٹنے اور رونے کے لیے کاندھا مل گیا تھا۔ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا، اس کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ وہ ہمت جٹا کر واپس تو آ گئی تھی، مگر حالات کا سامنا کس قدر مشکل تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا۔ یوں ہی اداس سی شام میں اس کی منگنی کا وقت آن پہنچا۔ شرمین تو بہت ہی خوش تھی، اس کی زندگی کا مقصد کامیاب ہونے والا تھا۔ جب شید سے شادی کے بعد انہیں زلف سے چھٹکارا مل جاتا اور اس کے بھائی کو شوہر کی حیثیت سے زلف کی ساری دولت بھی مل جاتی، کمال حسن کے وسیع تر بزنس میں بھی اس کے بھائی کا کردار نمایاں ہو جاتا، اس کی حیثیت خود بخود مضبوط ہو جاتی، پھر نہ تو کمال حسن اسے بات پہ بات دھمکا سکتا تھا، نہ اسے بے دخلی کا خوف لاحق ہوتا۔ مگر یہ اس کی بھول تھی، فطرتاً لالچی انسان اپنی لالچ میں ہر حد پار کر سکتا ہے جس سے وہ ابھی نابلد تھی۔ زہیب پلیز مجھے بچا لو، مجھے اس شخص سے نفرت ہے، مجھے شادی نہیں کرنی اس سے، وہ سہمے ہوئی گڑ گڑائی تھی، خوفزدہ ہو کر زہیب کے پیچھے چھپتی جا رہی تھی۔ زلف صرف منگنی کر لو، شادی میں خود بھی نہیں چاہتا اس شخص سے ہو، بابا کو انکار پسند نہیں، تم وقت کی نزاکت کو سمجھو، میں بعد میں خود کوئی راستہ تلاش کر لوں گا۔ اس نے کچھ منت اور کچھ جھنجھلاہٹ سے کہا تھا، وہ کسی طور ماننے کو تیار نہیں تھی، تو زہیب نے طیش میں آ کر اس کا بازو پکڑا اور کھینچتا ہوا حال میں لے آیا۔ زہیب میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ زلف اس نے کہنا چاہا، مگر حسن کمال نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ وہ اس کی منگنی کا اعلان کر رہے تھے۔ مجھے نہیں کرنی کوئی منگنی، نفرت ہے مجھے اس شخص سے، بابا آپ سے، زہیب تم سے، تم سب سے۔ اس کا لہجہ زہریلے ناک کی طرح زہریلا اور کرواہٹ بھرا تھا، وہ سارے مہمانوں کے سامنے چلا چلا کر بتا رہی تھی۔ زلف خاموش ہو جاؤ ورنہ بابا کے قہر سے تمہیں میں بھی نہیں بچا پاؤں گا، زہیب نے دبے دبے غراتے ہوئے اسے خبردار کیا تھا، مگر وہ کسی کی نہیں سن رہی تھی، اس پر جنون سوار تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر کتنی دیر گزری، کب مہمان آئے، گئے، کیا ہوا، کیسے ہوا، اسے کچھ علم نہیں ہو سکا۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح مسلسل لگاتار چکر کاٹے جا رہی تھی، پیر شل ہو گئے تھے، اعصاب پر دباؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا، ٹینشن کے مارے پورا بدن یخ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ ان کے سماعتوں پر بم گرا کر آئی تھی، ان کی حکمدولی کر کے آئی تھی، وہ کیسے اسے معاف کر سکتے تھے؟ ایک دم دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا، کمال حسن لال بھبو کا چہرہ لیے اس کی طرف بڑھے اور تھپڑوں کی برسات کر دی۔ اس کے حواس سلپ ہوتے جا رہے تھے، شرمین، تاشفا، جیا، جمشید سب وہاں موجود اس کی ذیشت کا تماشا بنتے دیکھ رہے تھے۔ بابا آخری زہیب کے چیخنے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور حواس سناٹے میں اتر گئے۔ زلف
زلف اٹھو رات کے کسی پہر کوئی سرگوشیوں میں اسے پکارتا ہوا جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی مگر چہرہ پہچان نہیں پائی۔ ہاں مگر آواز تو زہیب حسن کی تھی۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ جلدی اٹھو اور میری بات دھیان سے سنو۔ تم آج رات گھر سے بھاگ جاؤ اور کچھ دنوں تک واپس آ جانا جب تک میں بابا کو سمجھاؤں گا کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے گھر چھوڑ کر چلی گئی ہو سکتا ہے وہ مان جائیں۔ تم مجھ سے رابطے میں رہنا، میں تمہیں واپس بلا لوں گا، مگر تب تک کسی ایسی جگہ چھپنا جہاں بابا کے آدمی تمہیں ڈھونڈ نہ پائیں۔ اس کے حواسوں پر ابھی بھی نیند سوار تھی، مگر زہیب کی بات سن کر اسے سب کچھ ایک ایک کر کے یاد آتا چلا گیا۔ وہ تو بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ زہیب نے تیزی سے اسے بستر سے جدا کیا، اس کا فون اسے تھماتے ہوئے کھڑکی کی طرف دھکیلا۔ وہ باؤنڈری وال سے نکل کر باہر مین سڑک پر تنہا کھڑی تھی۔ اس وقت اسٹریٹ لائٹس آن تھی، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ زہیب نے اس کی مدد کرنا چاہی تھی، مگر وہ دونوں جانتے تھے کمال حسن کے لیے اپنی ضد سے ہٹنا ناممکن تھا۔ وہ شہزین کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ سب سے پہلے اسے وہیں ڈھونڈا جاتا تھا۔ ساری دردیں یکدم تازہ ہو گئیں، زخموں کو جیسے کسی نے بری طرح مسل دیا ہو۔ وہ منگنی والی میکسی میں ملبوس تھی، اسے وحشت ہو رہی تھی، سردی بھی لگ رہی تھی، زخم بھی سلگنے لگے تھے۔ وہ کیا اندازہ لگاتی کہاں درد زیادہ ہو رہا ہے؟ پورا وجود ہی زخموں سے چور تھا۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ وہ دیر گئے تک نئے ڈیزائن تیار کرتا رہا۔ کل سے اس کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں۔ اسے پھر سے دلاور پاشا کے آفس جوائن کرنا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی، اس کی آنکھ لگی تھی کہ کوئی وقفے سے کاٹیج کا دروازہ بجانے لگا۔ وہ غسل مندی سے اٹھا۔ اس وقت امان کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ یہ وقت نہ بھی ہوتا تو امان کی آمد یقینی تھی۔ یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ میرا گھر ہے تمہارے باپ کا۔ وہ آندھی طوفان کی طرح دیوانہ وار اس سے لپٹ گئی تھی۔ کس قدر بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ اس کا پورا جسم کپ کپا رہا تھا۔ الفاظ تہران پاشا کے لبوں پر ہی رک گئے تھے۔ اس کے انداز میں اتنا والہانہ پن اور شدت تھی کہ وہ لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچا۔